شک ایک اہم سوال رمضان کے تعلق سے ہی، ہم جو تراویح پڑھتے ہیں، جو ہمارے یہاں کا جو طرز عمل ہے تراویح پڑھنے اور پڑھانے کا، کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ نہ یہ سنت کے مطابق معلوم ہوتا ہے، نہ کیفیت کے اعتبار سے میل کھاتا ہے، نہ کمیت کے اعتبار سے میل کھاتا ہے، بس اٹھک بیٹھک ہے، بس جی اٹھنا بیٹھنا ہے، نہ خشوع و تذلل ہے۔ عبادت کے اندر جو فروتنی اور تواضع مطلب جو یہ ہے کا مطالبہ جو کیا گیا ہے، جی ان سب چیزوں سے خالی ہے۔ تو ہم کوشش یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تراویح پڑھی اور صحابہ کرام نے پڑھا، ہم اس طرح پڑھیں، خشوع و تذلل کے ساتھ ہم نماز پڑھیں، جی اور سجدہ جو کریں تو اس میں بے ذوقی نہیں ہو۔ جی ہم مطلب ایسا سجدہ کریں کہ دل دماغ ہمارا حاضر ہو، حضور قلب کے ساتھ ہم عبادت کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے ہمیں اجر و ثواب ملے۔ اور یوں ہی مطلب بس صرف بیٹھنا اٹھنا ہو اور آنا جانا ہو اور تفریح ہو تو فی الحال حاصل ہے۔ تراویح کا اصل مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید کو مکمل کرنا، لمبی قرات؟ قرآن کو مکمل کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جی نہ یہ سنت ہے کہ قرآن مکمل ختم کیا جائے۔ ہم مطلب کہ 5-10 پارہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو ترتیل کے ساتھ اور اس کو آرام سے مطلب تجوید اور مخارج کا خیال رکھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں، اور آرام سے یہ 8 رکعت جو ثابت ہے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو کہ غیر رمضان ہو 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ جی سر تو اس بخاری شریف کی حدیث کی روشنی میں ہمیں 8-3-11 جی پڑھنا ہے، لیکن آرام اور سکون سے پڑھنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن ختم ہی کر دیا جائے۔ یہ 11 رکعت، پھر یہ 20 رکعت والا کنسپٹ کہاں 20 سے آیا؟ رکعت کی جو بات ہے، یہ مطلب کہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں یا ضعیف جدہ ہے، اچھا اچھا لہٰذا اس پر عمل کرنا لا حاصل ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے 20 رکعت مطلب پڑھی اور پڑھانے کا حکم دیا، تو یہ بات بھی بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ موطا امام مالک کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو جی حکم دیا کہ وہ 11 رکعت پڑھائیں، اچھا 8-3-11۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 دن جماعت سے تراویح ہوئی تھی، جی لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نہیں نکلے، اور آپ نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ تراویح فرض ہو جائے، جی تو لوگ انفرادی طور پر پڑھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پھر آپ نے اس کو جماعت سے کر دیا، جی اور آپ نے کہا کہ نعم البدع، یہ بہت اچھی بات ہوئی جب آپ نے دیکھا کہ جماعت سے ہو رہی ہے۔ جی تو ابی بن کعب اور تمیم داری جو پڑھاتے تھے وہ 11 رکعت ہی پڑھاتے تھے، 8-3-11۔ خانہ کعبہ میں خانہ کعبہ، دیکھیے خانہ کعبہ یہ مطلب کہ مدینہ منورہ، جی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مکہ مدینہ دونوں حرم ہے، جی لیکن اسلام کی جہاں تک بات ہے، کوئی مولوی اسلام نہیں، کوئی عالم اسلام نہیں، بالکل نہیں، مکہ اسلام نہیں، مدینہ اسلام نہیں۔ جی لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے وہی اصل ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، مدینہ اور مکہ دلیل نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ کچھ لوگ مطلب کہتے ہیں کہ وہاں 20 رکعت ہوتا ہے، تو اس کا کچھ لوگوں نے جواب دیا کہ چونکہ وہاں مختلف مسالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، جی احنافی ہوتے ہیں، حنبلی ہوتے ہیں، مالکی ہوتے ہیں، شافعی ہوتے ہیں، ہر مسلک کے ہوتے ہیں، جی تو اس لیے وہاں 20 پڑھا دیا جاتا ہے سب کی رعایت کرتے ہوئے۔ لیکن ایک بات غور طلب یہ ہے جی کہ وہ 10 رکعت پر امام بدل جاتا ہے، اچھا اور ایک ہی امام 20 نہیں پڑھاتا ہے، 10 رکعت بدل جاتا ہے، پھر بھی 10 رکعت ہوئی، 8 ہاں رکعت کہاں ہوئی؟ جی پھر بھی 10 رکعت ہوئی، ہاں 10 ہوئی، 8۔ لیکن مطلب کہ اس میں یہ ہے کہ وہ وتر مطلب ایک پڑھتے ہوں گے، اچھا ممکن ہے، ٹھیک ہے سر، مطلب کہ 10 پڑھا ایک وتر پڑھ لیا، 11 ہو گیا، اس طرح سے۔ اچھا سر، چلیے سر، یہ تو وہاں مطلب مختلف مسالک کا مطلب کہ لحاظ کرتے ہوئے ایسا کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ٹھیک ہے ہے۔ شیخ، مطلب سوال یہ ہے کہ جو لوگ 20 پڑھتے ہیں، کیا ان کی تراویح ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ چونکہ صحیح حدیث سے 8 ثابت ہے جی اور سنت یہی ہے، تو اس لیے وہ جو 20 پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ہے، جی اس سے نہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں، جبکہ اور دیگر اماموں نے 16 کہا، اور کسی نے 40 کہا، کسی نے 36 کہا،
तो इन सब किसी चीज को नहीं मानते हैं, लकीर के फकीर बने हुए हैं कि अच्छा जब पढ़ेंगे तो 20 ही पढ़ेंगे, जी न इससे घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। जी, तो इस शिद्दत के साथ मतलब 20 को मानना हम समझते ये हैं सही कि ये नहीं है, गैर मसनून मुनासिब नहीं है। मुनासिब नहीं है।